حقوق نسواں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو پھر پڑھنا پڑے گا سب کو۔ عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ عام عورتوں کی تو بات چھوڑ دو، ان کو بھی نہیں معلوم کہ جو عورتوں کے حق میں عورتیں لڑ رہی ہیں ان کو بھی نہیں پتا عورتوں کے حقوق کیا ہے۔ اللہ کی قسم نہیں پتا۔ کلب میں ناچنا یہ عورت کا حق نہیں ہے۔ مردوں کے ساتھ اور سامنے نیم اریاں چلنا عورت کا حق نہیں ہے۔ وقت خواہش جانوروں کی طرح مل گیا اس کے ساتھ چلے جانا یہ عورت کا حق نہیں ہے، یہ ناحق ہے۔ میں اپنی بہنیں جتنی سن رہی ہیں، لیکچر میری بہنیں بھی سنتی ہیں، ایک دن بیٹھ کے سوچو تو صحیح، یہ نہ کہنا کہ مولوی کہتا ہے یا تم یہ بھی چھوڑ دو، اللہ بھی چھوڑ دو، رسول بھی چھوڑ دو، سارے فی الحال ایک ٹائم ذہن میں یہ نہیں رکھو کہ اللہ نے کہا رسول، کیونکہ جب اللہ رسول کا نام آتا ہے ہم سوچنا بند کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہٹ کے نہ ذرا دوسروں کے لیے سوچو کہ ان لوگوں نے عورت کے ساتھ کیا کیا۔ سب سے زیادہ کس عورت کو آزادی ہوتی ہے؟ ایکٹریس کو، ٹھیک ہے، بس اس کی لائف سوچ لینا، اس پہ تحقیق کر لو، ایک تحقیق کر کے نکال کے بتا دینا، اس کی سٹارٹنگ سے لے کے اس کے اینڈ تک، مرتے تک۔ باقی عورتوں کو تو کسی کو حق ملا کسی کو نہیں ملا، یہی ہے نا، اسے چھوڑو۔ جس کو حق مل گئے اس کی لائف جو ہے نا وہ، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ یقین جانیے کہ جو کہیں ظلم ہوتے تھے، جو تذلیل کی حد ہوتی ہے نا، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں تمہیں کہ حق، عورت کے حقوق کس نے دیے اور کیسے دیے۔ اگر یہ حقوق ہوتے، کلب میں ناچنا، شراب پینا، مردوں کے ساتھ پھرنا، رات دن باہر جانا، اگر یہ حقوق ہوتے تو پھر مس یونیورس اور نمبر 1 ایکٹریس کے مزارات نظر آتے آپ کو، مگر مزار بی بی زینب کا نظر آتا ہے، مگر مزار حضرت نفیسہ کا نظر آتا۔ کبھی جاؤ مصر میں مزار دیکھ کے میں رو پڑا، سب کی نظریں جھک جاتی۔ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام شافعی نے کہا تھا میرا جنازہ جب جائے تو حضرت نفیسہ کے گھر کے سامنے رکھ دینا۔ یہ حقوق ہیں۔ امام شافعی مجتہد مجدد، میرا جنازہ ان کے گھر کے سامنے رکھ دینا، پھر لے کے جانا اور جا کے، اور اگر عورت کو نماز پڑھانے کی اجازت ہوتی تو میں کہہ کے جاتا کہ امام شافعی کا جنازہ حضرت نفیسہ پڑھائیں۔ یہ ہیں عورتوں کے حق، یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ہیں۔ جس عورت پہ انگلیاں اور نظریں اٹھیں وہ عورت نہیں ہے۔ جس عورت کے سامنے سر جھک جائے، نظریں جھک جائیں، وہ عورت ہے، یہ حق ہے اس کا، اور یہ صرف اسلام دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے پھر ایک مقام لینے کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے نا، قربانی تو دینی پڑتی۔ اب یہ نہیں ہے کہ زندگی فرعون والی گزاریں اور اللہ سے انعام موسیٰ والا لیں۔ صرف اور صرف اسلام حقوق دیتا ہے، نافذ یہ لوگ نہیں کرتے، یہ الگ بات ہے۔ صرف اور صرف اسلام حقوق دیتا ہے، باقی مذاہب عورت کو معاوضہ دیتے ہیں، قیمت دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، حق نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس کے حقوق دیے۔ اب ذرا بات سن لو پھر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا یار نکاح آسان ہونا چاہیے۔ مہر جو ہے نا اس دور میں، جیسے آج کل جہیز ہے نا، اس دور میں مہر ہوتا تھا، وہ مہر زیادہ مقرر کرنے لگ گئے، تو ہم نے کہا کہ مہر اگر زیادہ ہوگا تو نکاح میں مشکل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر عورت وہ ہے جس کا آسان مہر ہو۔ یہ آپ کے سامنے تھی دلیل۔ تو آپ نے سوچ کے کیا کیا؟ اعلان کر دیا 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر نہ کیا جائے۔ اعلان کر کے آپ باہر آئے، ایک بزرگ قریشی عورت نے آپ کو روک لیا۔ سنو حقوق سنو۔ عورت نے روک لیا، روک کے کہنے لگی امیر المومنین، انہوں نے تلاوت کی وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔
اس میں لفظ قنطار آیا ہے، یعنی تعداد مقرر نہیں کی رب تعالیٰ نے. تو اے عمر تم کیوں مقرر کر رہے ہو 400؟ بڑی سے بڑی دولت دی چاہ چکی ہو تو بھی اس سے علیحدگی کی صورت میں واپس نہیں لے سکتے. حضرت عمر نے کہا اللہ عمر کو معاف فرما دے، اور اپنا حکم واپس لے لیا اور عرض کیا اللہ تیرا شکر ہے امت میں ایسی عورتیں ہیں جو غلط حکم پر عمر کو روک سکتی ہیں. یہ عورتوں کے حقوق ہیں جناب. میری بہنوں سن رہی ہو؟ لو میں آپ کو ایک اور دلیل دے جاؤں. کیا اس وقت عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم حقوق دے رہے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیے گا، ایک ہے عیسائی مذہب، ایک ہے عیسائی بزنس. دونوں میں فرق ہے. تو بزنس کے طور طریقے بدلتے رہتے ہیں، لیکن مذہب اسے دیکھو وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ جب آدمی انسان بنے گا تو وہ مذہب کی طرف پلٹا ہے. اب میں آپ کو مذہب میں لے جانے لگا کہ عیسائی مذہب میں عورت کا کیا مقام ہے. سن لیجئے. let the women keep silent in the congregations, for it is not permitted for them to speak, but let them be in subjection, even as the law says. If then they want to learn something, let them question their own husbands at home, for it is disgraceful for a woman to speak in a congregation. Corinthians chapter 14 sign number 34-35. عورت کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. سن رہے؟ بولنا ہے تو اپنے ہسبینڈ سے کہے، وہ بھی گھر میں، کہ یہ کویسچن ہے یہ پوچھو. اسے بولنے مت دو. اس کا پبلک میں آ کر بولنا جو ہے وہ عظمت کو گرا دیتا ہے. یہ عیسائی مذہب. کرنتھیونس. ایک اور نشان پڑھنا چاہوں گا بہنوں کے لیے. ٹیموتھی میں باب نمبر 2 نشان نمبر 11. Let a woman learn in silence with full submissiveness. I don't permit a woman to teach or to exercise authority over a man, but to be in silence.